في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے ٹاپک کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے کچھ اور معجزات کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل نے کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات کے بدلے دنیاوی چیزوں کا مطالبہ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے کن کن چیزوں کا سوال کیا جس کے بدلے میں ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی، اور ان کے کیا کیا جرائم تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس درجے سے معذور کیا۔ پھر آخر میں یہ بتایا جائے گا کہ چاہے کوئی بھی ریلیجن آپ کا ہو، چاہے آپ یہودی ہو یا عیسائی ہوں یا کچھ بھی مانتے ہو، کسی بھی فارم میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے ہو، لیکن اگر آپ حقیقی رب کو جس طرح کے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اس طرح نہیں مانتے، اور نہ ہی آپ آخرت کو ماننے والے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ اپنی آیات سٹارٹ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 60 سے لے کے 62 اپنے قرآن پاک اوپن کیجئے، ہم روٹس کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 60، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذِ یہاں پہ اذا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے آپ کو بتایا تھا اذا کے معنی اذکرو کے بھی ہوتے ہیں اور کسی بات کی یاد دہانی کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور اس کا معنی آپ کیا کریں گے؟ جب، اور جب استسقا، استسقا میں روٹ ہے اس کا سین، قاف اور یا۔ استسقا پانی طلب کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی پانی مانگنا۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا ساقی اس کو کہتے ہیں جو پانی پلاتا ہے، یا پھر جو شراب پلانے کا کام کرتے ہیں ان کو بھی ساقی کہا جاتا ہے، اور سقا وہ ہوتا ہے جو مشق بھرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر جو استسقا ہے اس کا معنی ہے کہ پانی پلانے کی دعا کرنا، پانی کو طلب کرنا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پانی مانگا، کس کے لیے؟ لِقَوْمِهِ، یہ جو لام آ رہا ہے اس سے پہلے تو لام جو ہے جیسے آپ کو پتا ہے للہ میں بھی یہ لام زر لی تھا، تو یہ فور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اپنی قوم کے لیے۔ فقل نضرب، فقلنا پھر ہم نے کہا، یہ نون الف زبر نا لاسٹ میں لگتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا۔ اضرب، اضرب جیسے آپ کو پتا ہے ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارنے کے، اضرب یعنی مارو، بعصاک الحجر، ساتھ کس کے؟ اپنے عصا کے۔ عصا کیا ہوتی ہے؟ چھڑی، ٹھیک ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی۔ تو ان سے کہا گیا کہ اپنی چھڑی کو مارو، الحجر کس پر؟ پتھر پر، حجر پتھر کو کہتے ہیں۔ فن فجرت، تو فن فجرت، ان فجرہ کیا ہوتا ہے؟ پھوٹ پڑنا، جیسے آپ کو پتا ہے فجر، فجر بھی ہوتی ہے یعنی وسیع پیمانے پر پھوٹنا، بہت بڑے لیول پر کسی چیز کا پھوٹنا، خود نکلنا یا پھر کسی وجہ سے کسی ذریعے سے اس کا نکلنا۔ ایسے ہی جب فجر ہوتی ہے صبح میں تو کیا ہوتا ہے؟ رات کی تاریکیوں میں سے صبح کا نور، صبح کی روشنی پھوٹ نکلتی ہے، اسی لیے اسی کے معنی سے اس کا نکلا ہے فن فجرات، مطلب پھوٹ نکلا۔ کیا پھوٹ نکلا؟ منہو، اس سے، یعنی اس پتھر سے، اسنتا عشرتا، اسنتا عشرتا عربی زبان میں 12 کے لیے یوز کرتے ہیں، یعنی 12۔ عینن چشمے، عین کہتے ہیں چشمے کو، ٹھیک ہے، واٹر سپرنگز یعنی۔ قد علیما، تحقیق، علیما جان لیا، کلو اناسن، کلو ہر، اناسن، اناس کیا ہے؟ یہ ناس کی جمع ہے، انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سب نے جان لیا، مشربہم اپنے گھاٹ کو۔ مشرب کا روٹ کیا ہے؟ شین را اور با، شرب، شراب بھی اسی سے بنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشرب، جہاں پہ میم زبر ماں لگا دیتے ہیں سٹارٹنگ میں، یہ ماں کا اضافہ ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پانی پینے کی جگہ۔ جیسے مسجد میں جو سٹارٹنگ میں میم زبر ماں لگا ہوتا ہے، تو مسجد کا کیا مطلب ہوا؟ سجدہ کرنے کی جگہ۔
ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، ایک یہ اس میں ظرف کہلاتا ہے. ظرف کیا چیز ہوتی ہے، یعنی جس جگہ کے بارے میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس مقام کے بارے میں بات ہو رہی ہے جہاں پہ پانی پلایا جاتا تھا، چاہے وہ کوئی پنگھٹ ہو یا پھر کوئی کنواں ہو. پھر اس کے آگے دیکھیے کلو. کلو کا مطلب ہے کھاؤ، آرڈر دیا جا رہا ہے یہاں پہ. وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے. ولا تعصوا اور نہ، تعصوا کیا ہوتا ہے، عین سا اور یا اس کا روٹ ہے، یہ جو واو الف ہے یہ اضافی طور پہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یا یہاں پر جو ہے ہڈن ہے. تو عصا کا مطلب کیا ہوتا ہے، عین سا اور یا کا کثرت اور شدت فساد کے لیے. جب کسی چیز میں بہت زیادہ فساد ہو جاتا ہے، کوئی چیز بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے اور اندر ہی اندر اس میں گڑبڑ ہونے لگتی ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ذہنی اور فکری بگاڑ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر کسی کا مینٹل ہی ڈسیبل ہو گیا ہے یا مینٹلی انسان جو ہے بہت غلط چیزیں سوچ رہا ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو پھر یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور نہ تم پھیرو، نہ تم فساد کرو، کس میں، زمین میں. فی الارضی زمین میں. مفسدین فساد مچانے والے. مفسد کون ہوتے ہیں، جو فساد کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ فساد کس کس کا اپوزٹ ہوتا ہے، اصلاح کا. یعنی جو فساد پھیلاتے ہیں، جو لوگوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب، قل تم جو ہے یہ لاسٹ میں یہ اضافی ہے، یہ ایڈ کیا گیا ہے، اس کا روٹ کیا ہوگا، قاف واو لام قل. تو وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ. یعنی کون کہہ رہا ہے، قوم کہہ رہی ہے کہ اے موسیٰ لن نصبرا. لن کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب بھی کبھی قرآن پاک میں آپ یہ لن دیکھیں گے تو لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، کسی چیز کو اسٹرانگلی نیگیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لن نصبرا ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے. یہ جو پہلے کا نون جو ہے اسٹارٹنگ میں، یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ علامات ہے، پریفکس کے فارم میں یوز ہوا ہے، اور یہ فیوچر ٹینس میں استعمال ہوتی ہے اور ہم کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی ہم. ٹھیک ہے، تو ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعامن کس پہ، کھانے پر. طعام کس کو کہتے ہیں، کھانے پینے کو، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. طعام کا روٹ کیا ہے، تو عین اور میم. تو انہوں نے کہا کہ ہم کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے. کس کھانے پر، واحدن ایک طرح کے کھانے پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے اتارا تھا. یہ اس کھانے کی بات ہو رہی ہے جو ہر روز ان کے لیے ایک جیسا ہوا کرتا تھا. فَادْعُ لَنَا تو انہوں نے کیا سفارش کری، فَادْعُ تو پکارو، یعنی دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے. ربا اور کا یعنی یہاں پہ آئے گا تمہارے رب سے، لیکن کانٹیکسٹ کے حساب سے یہاں پہ انہوں نے اپنا رب لکھ دیا، یعنی دعا کرو ہمارے لیے. تمہارے رب سے اگر ہم بولتے تو اس کا ترجمہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے. یخرج لنا، یخرج خرجہ سے بنا ہے، یعنی نکالے، لنا ہمارے لیے. لنا کا معنی کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے. آپ ایز اٹ از یاد کر سکتے ہیں، ہمارے لیے نکالو. یہ نا جو ہے یہ ہم کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یہ جو لا ہے یہ بھی فور کے لیے استعمال ہوتا ہے. مما اس میں سے جو، تم بھی تو کا روٹ کیا ہے، نبتا. نبتا آپ نے سنا ہوگا، نباتات کو بھی کہتے ہیں، پیڑ پودوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، گھاس پھوس سبزی ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہا گیا کہ ہمارے لیے نکالیے جو زمین میں اگتا ہے. الارضو یعنی جو زمین اگاتی ہے، ان کو زمین کی پیداوار چاہیے تھی. مم بقلیہا اس کی، بقلیہا میں روٹ کیا ہے، با قاف اور لام. تو بقال آپ نے سنا ہوگا سبزیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر قسم کی سبزی کے لیے جس کا تنا نہیں ہوتا، جس کی سٹیم نہیں ہوتی، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیے وقصائہا اور ککڑی. ککڑی یہاں پہ کیا ہے، کھیرا اور ککڑی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وفومہا یہ جو لاسٹ میں ہا ہو رہا ہے، ہا کا جو اضافہ ہے، یہ ہا جو ہے یہ ضمیر کی فارم میں یوز ہوا ہے، یعنی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس پیداوار کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایکچولی ورڈ ہے یہاں پہ بقلن، اور یہ یہاں پہ وقصائہا میں وقصا جو ہے وہ ہا ہٹا دیجیے. ایسے ہی فوم کہتے ہیں گندم کو. ٹھیک ہے، گندم کے بارے میں بات ہو گئی، یعنی گیہوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور ساتھ میں وعدسیہا، عدس آپ کو پتا ہے عدس کی دال ہوتی ہے، یعنی مسور کی دال. اور وبصلیہا، بسل کس کو کہتے ہیں، انینس کو.
پیاس کو، ٹھیک ہے، یعنی اس کی ترکاری، اس کی ککڑی، زمین کی ککڑی، ٹھیک ہے، اور گندم اور مسور اور پیاس، یہ سب انہوں نے مطالبات پیش کیے. قالا، انہوں نے کہا، یعنی کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اتستبدلون، یہ کافی لمبا ورڈ ہے لیکن آپ اس کو دیکھیے کس طرح سے بنا ہے. یہ جو ہے یہ کوشچن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کیا. تستبدلون یہ پلورل کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی تم. تا جو ہے، تا اسٹارٹنگ میں یوز ہوتا ہے، جیسے اسٹارٹنگ میں نون یوز ہو رہا ہے تو وہ ہم کے لیے، اور تا یوز ہوتا ہے تو وہ تم کے لیے یوز ہوتا ہے. تم، اور یہاں پہ روٹ میں اس کا دیکھیے با، دال اور لام، یہ سارے لفظ جو ہے اضافی ہیں. یہ گرامر کا ایک رول ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں پتا چلے گا. فی الحال آپ یہ دیکھیے سنا سنا اس کے اندر کیا لفظ پتا چل رہا ہے ہمیں. اتستبدلون یعنی بدلا، بدلنا، ٹھیک ہے. تو کیا تم بدلنا چاہتے ہو، کیا تم سب کے سب لوگ بدلنا چاہتے ہو. الذی وہ جو، ہوا ادنا وہ ادنا ہے. ادنا کیا چیز ہوتی ہے؟ ادنا کا روٹ کیا ہے؟ دال نون اور واو، ایکچولی اس کا روٹ ہے دنو. دنو مطلب جیسے آپ دیکھیں گے دنیا بھی اسی سے بنا ہے. تو یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ادنا چیز، جیسے کمتر یا گھٹیا چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ادنا کے اپوزٹ میں آپ اقصا دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا قریب، اور اقصا کا مطلب ہو جائے گا دور. تو ادنا اگر اکبر کے اپوزٹ ہو، ادنا یعنی چھوٹا، اکبر آپ کو پتہ ہی ہے بڑا. ایسے ہی ادنا اگر اس کے خیر کے اپوزٹ یوز ہو رہا ہے، جیسے یہاں پہ یوز ہو رہا ہے ادنا کے اپوزٹ میں خیر ہے، اس کا مطلب ہو گیا، خیر کا مطلب اچھی چیز، بہتر چیز. تو ادنا اس کا اپوزٹ کیا ہو گیا؟ کم تر چیز، یعنی حقیر چیز. دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے، اسی لیے اس کا بھی روٹ وہی ہے جو دنو کا ہے، یعنی ادنا کا. تو انہوں نے کہا کہ تم ادنا چیز کا سوال کرتے ہو اس سے جو ہوا خیر، بہتر ہے، وہ بہتر چیز ہے، اس کے بدلے میں تم ادنا چیز مانگتے ہو. یعنی جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی اس کھانے کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا تھا ادنا تھا. اہبتو، اہبتو تم اتر جاؤ. اہبتو میں ہا با اور تو اس کا روٹ ہے، یعنی اوپر سے نیچے آنا. خصوصاً جب کوئی سواری پہ سے یا گاڑی پہ سے اترتا ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی تم کیا کرو؟ اتر جاؤ، اوپر سے نیچے آ جاؤ. یعنی ان کو ایک طرح سے ان کی زوال کے لیے یا ان کے لیے ان کی پستی کے لیے استعمال کیا گیا. اور ایک کمانڈ تھا ان کے لیے کہ تم یہاں سے نکل کے دوسری جگہ جاؤ. تم اترو کہاں پر؟ مصرن. مصر ایکچولی شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ مصر ایجپٹ والا مصر نہیں ہے، یہ مصر شہر کے لیے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی بھی شہر میں. تم اترو کسی شہر میں. فَإِنَّا تو پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتم جو تم مانگتے ہو، یعنی تمہیں وہاں ملے گا جو تم سوال کرتے ہو. سألا اس کا روٹ ہے سین، حمزہ اور لا، یعنی جو تم نے سوال کیا. سألتم جو تم مانگتے ہو. وَضُرِبَتْ اور ڈال دی گئی، مار دی گئی، علیہم ان پر، الذلت یعنی ذلت ان پر مار دی گئی. ذلت میں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے آگے دب جانا، کمزور ہو جانا، ٹھیک ہے. عزت کا اپوزٹ ہو گیا یہ. اور ساتھ میں مسکنت. مسکنت میں روٹ اس کا کیا ہے؟ سین، کاف اور نون، یعنی سکون. آپ نے سنا ہوگا، اور مسکین بھی اس سے ملتا جلتا ہے. تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جب کوئی انسان سکون سے بیٹھتا ہے کسی جگہ پہ تو یوزولی اس کا مراد یہ لیا جاتا ہے کہ وہ ٹھہر گیا، یعنی اپنی حرکت سے سکون میں آ گیا. ایک جگہ پر بیٹھ جانا، چلبلا پن ختم ہو جانا، ہر طرح کی موومنٹ کا بند ہو جانا. تو اسی لیے جو بندے محتاج ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی یا انہیں کسی چیز کی نیڈ ہوتی ہے، تو وہ چیز جو جس کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرورت ان کو ایک جگہ پر بٹھا دیتی ہے. یعنی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اوبویسلی باہر جا کے کچھ خرچ نہیں کر پائیں گے، نہ آپ ان کو اسپینڈ کر پائیں گے. اگر آپ کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو آپ ایک جگہ میں ہی ٹک کے بیٹھ جائیں گے. تو مسکین کا مطلب بھی اس سے لیا جاتا ہے کہ جو انسان اتنا محتاج ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتا، اس کی محتاجی نے اس کو روک دیا، زندگی کو آرام سے گزارنے سے روک دیا، ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا یہاں پہ؟ اصطلاحی معنی اس کا ہے کہ محتاجگی ان پر مار دی گئی، ان پہ ڈال دی گئی. وباؤ اور وہ لوٹے، پلٹے. وباؤ کا جو روٹ ہے با، وا اور حمزہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا، یعنی اچھی حالت سے بری حالت کی طرف لوٹانا، پھر جانا. پھر دیکھیے بغضب من اللہ، غضب کے ساتھ،
اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے، یعنی یہ جو ان کے اوپر ماری گئی تھی ذلت، تو یہ اللہ کا ان پر غضب تھا۔ ذالک بانہم کانو، اس غضب کی وجہ کیا تھی؟ ذالک یہ، بانہم اس کی وجہ تھی کہ وہ کانو تھے وہ، یکفرون وہ انکار کرتے تھے، وہ انکاری تھے، وہ کفر کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ چھپاتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کو۔ اور آیات آپ کو پتہ ہی ہے اللہ کی نشانیاں بھی ہیں، کائنات کی نشانیاں اور قرآن کی نشانیاں۔ ساتھ میں جو ان کو کتاب دی گئی تھی، یہاں پہ اس سے مراد ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو چھپا دیا کرتے تھے جو ان کی کتاب میں موجود تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ قتل کر دیتے تھے انبیاء کا بغیر حق، ناحق قتل کرتے تھے، بنا کسی وجہ کے، بنا کسی قصور کے۔ ذالکا یہ، بما اس وجہ سے کہ، عصو، عصو اس کا روٹ کیا ہے؟ عین صاد اور یا، عصیان ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ نافرمانی۔ معصیت بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی اسی سے بنا ہے، نافرمانی کرنا، جو کہا گیا ہے اس کے اگینسٹ کرنا، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی۔ اور یہاں پہ واو الف لگا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ پلورل ہے، یعنی ان سب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور مے بھی ان میں سے ایک آدھ لوگ نہ ہوں، لیکن جب میجورٹی کوئی کام کرتی ہے تو پوری قوم اس کی زد میں آ جاتی ہے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ یعتدون حد سے بڑھنے والے تھے۔ یعتدون کا روٹ پہلے بھی گزر چکا ہے، عین، دال اور واو، ٹھیک ہے، تو یعتدون عداوت آپ نے سنا ہے، عداوت سے بنا ہے یہ، یعنی حد سے بڑھ جانا، دشمنی کرنا۔ جب کوئی دشمن ہوتا ہے جو آپ سے دشمنی کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی لمٹس کو کراس کر کے آپ اپنی دشمنی آپ سے نکالتا ہے، تو اسی لیے یہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ ان الذین آمنو بے شک وہ لوگ، الذین کا مطلب ہے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ یہاں پہ یہ واو الف اور یہ واو الف جو ہے یہ سب ایکسٹرا ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، یعنی ان کا روٹ کیا ہوگا؟ حمزہ میم نون، اور یہاں پر ہادو ہا واو اور دال، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیونکہ اس سے پہلے زبر تھا اس لیے واو چینج ہو کے الف بن گیا ہے، یہ میں نے آپ کو رول بتایا تھا۔ ہادو ہود ہو گیا اس کا روٹ، یعنی کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے دو معنی بتائے گئے ہیں۔ پہلا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا، ٹھیک ہے، کس کا مطلب بتا رہی ہوں میں آپ کو؟ ہادہ یہودو کے، جس سے یہ لفظ بنا ہے ہادو، جس کے معنی ہم نے یہاں لکھے ہیں یہودی ہو گئے۔ تو پہلا معنی ہوتا ہے اس کا توبہ کرنا، دوسرا معنی ہے اس کا یہودی بننا، یعنی یہودیت اختیار کرنا۔ حالانکہ یہودیت کوئی مذہب نہیں تھا، نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں کہیں پہ کچھ ذکر کیا ہے، یہ انہوں نے اپنے آپ اپنی مرضی سے یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کی طرف اپنی نسبت ڈالتے ہوئے اپنے آپ کو یہودی قوم بنا لیا۔ پھر ون نصارہ، اور ساتھ میں نصارہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نصارہ نصارہ جو ہے اس کا روٹ ہے نون صاد اور را۔ نصارہ، نصیر بھی آپ نے سنا ہوگا، تو یہ نصرت بھی اسی سے ہے، مدد کرنے والے، ٹھیک ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے مدد کرنے والے۔ تو کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی اس وجہ سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے، نصرانی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے والسابئین، یہ سابی کیا ہے؟ سابی کون ہوتے ہیں؟ یہ ایک گروہ ہوتا ہے، ایک طرح کی جماعت ہے جو اپنے دین کو، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لیتے تھے۔ ان کو عرب کے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں بھی ان کو سابی کہتے تھے، جو اپنے فور فادرز کے دین کو چھوڑ کے کسی اور دین میں چلا جائے۔ ایک رائے یہ بتائی جاتی ہے۔ دوسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر رہنے والے لوگ، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہا کرتے تھے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا پھر ستاروں کو پوجنے والے، یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم، یہ سارے اس سے معنی لیے جاتے ہیں۔ مختلف رائے اس کے بارے میں پائی جاتی ہیں، اس کے بارے میں ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے۔ من آمن باللہ، یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور جو لوگ یہودی ہوئے، یعنی مسلمان یا پھر جیوس یا پھر کرسچنز یا پھر سابی، جو بھی ان میں سے ہے، من آمن باللہ، ان میں سے کوئی بھی جو ایمان لائے گا اللہ پر، کنڈیشن بتا دی گئی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امن میں آ جانا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، بنا دیکھے ماننا کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ سب سچ ہے، اور ہمیں ساتھ میں آخرت پر ایمان، یوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھنا، اور اس کے ساتھ ایک اور کنڈیشن ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، جو صالح عمل کرے، جو نیک عمل کرے۔
फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो क्या है, फलहुम उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास। इंदा का मतलब होता है पास या नजदीक, मतलब नियर, उनके रब के पास। वला खौफुन, और ना कोई खौफ होगा उन पर, और ना वो गमगीन होंगे। खौफ हमें पास्ट का होता है और गम हमें अ, खौफ हमें फ्यूचर का होता है और गम हमें पास्ट का होता है। ये आपको पहले ही बता दिया गया है। तो जो लोग ये तीनों काम करेंगे उनको ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया, यानी उन्होंने दुआ की, कहाँ पर, सहराए सीना में, जहाँ पर वो थे, जहाँ पर वो लोग भटक रहे थे 40 साल तक। वो हिस्ट्री आपको याद है बनी इसराइल की, जिसमें ये बताया गया था कि ये 40 साल तक उसी सहरा में भटकते रहे थे। तो वहां पर उन्होंने, जब उनको पानी की ख्वाहिश हुई, जब उनको पानी की जरूरत पड़ी, तो अब वो लोग परेशान होने लगे, क्योंकि वहां पे पानी के लिए दूर दूर तक कुछ नहीं था, डेजर्ट एरिया था। तो कहाँ से पानी आएगा? तो उन्होंने, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह सुब्हानहू तआला से। फिर वो जो फ़कुल नज़रिब बिअसाकल हजर, वो जो उनके पास उनकी छड़ी थी, जिसको असा कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से वो छड़ी पत्थर पर मारी। फन फजरत, तो फूट निकले उससे 12 चश्मे। कद अलिमा कुल्लु उनासिन मशरबहुम, तो सबने अपने अपने पीने के मशरब को, अपने घाट को पहचान लिया। जितनी भी 12 कौमें थी उन सब ने इनको पहचान लिया। कुलू वशरबु मिन रिस्किल्लाह, फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क से, लेकिन हद से मत बढ़ना और फसाद मत करना। एंड व्हेन मोसेस प्रेयर्ड फॉर वाटर फॉर हिज पीपल, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो अब यहाँ दलील बताई जाती है कि वो जो चट्टान थी वो आज भी उस जजीरे में एज इट इज मौजूद है, जहां से पानी निकला था। आप देखेंगे तो उसके रेमेनेंट्स, उसके निशान उस पत्थर पे मौजूद आपको मिलेंगे। तो निजात पाने के बाद, जब उनको फिरौन से निजात मिली बनी इसराइल को, तो ना उनके पास कोई खाना था ना पीना था, कोई चीज नहीं थी उनके पास। तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपनी छड़ी मारी, तो एक ही जरब से, एक ही चोट से उस पत्थर से 12 चश्मे निकल पड़े। ये उनका मौजज़ा था, जो अल्लाह के हुक्म से सब कुछ हुआ ये। ठीक है। अब ये सब छोड़कर, क्योंकि सहरा में आ गए थे लोग, अब इसके बारे में देखिए लेसन्स निकाले जाते हैं कि बनी इसराइल के हक में दुआ फौरन क्यों कबूल हुई। बनी इसराइल के लिए जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने फौरन दुआ कबूल की। तो क्या वजूहात रहती हैं कि इंसान की दुआ फौरन कबूल होती है? तो ये सब कुछ छोड़कर, अपने नबी की आवाज पर सब कुछ छोड़कर जो है वहां आ गए थे उनके पीछे पीछे। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से इनके पीछे, एक मिनट, इस वजह से अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की। और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं आजिजी के साथ, तो अल्लाह ताला ने इनको फौरन दुआ को कबूल फरमाया। अब पानी की दुआ करना जो है ये अंबिया की सुन्नत रही है, मूसा अलैहिस्सलाम ने की। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहत के ज़माने में जब 7 दिन बारिश बरसी है, तो उससे पहले अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी कि अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाए, क्योंकि कहत पड़ गया था। तो मुसलसल 7 दिन बारिश होती रही। ऐसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी, उन्होंने भी दुआ की थी। और जब देखा उन्होंने कि चींटी अल्लाह ताला से दुआ मांग रही है, तो फिर कहने लगे कि वापस चलो, अल्लाह की एक मखलूक ने तो दुआ मांग ली है, तो बारिश बरस जाएगी। यानी जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने भी वाकया होता है, तो उस वक्त वो देखते हैं कि एक चींटी पानी मांग रही है अल्लाह ताला से, वो भी दुआ कर रही है अल्लाह से, एक चींटी तक दुआ कर रही है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की एक मखलूक ने दुआ कर ली, चलो हम वापस चलते हैं। यानी नमाज इस्तिस्का जो आपको पता है सुन्नत में मेंशन है, वो मसनून है पढ़ना। जब भी कभी ऐसा मौका हो कि डेजर्टेड हो गया हो पूरा लैंड हमारा, कहत पड़ गया हो, तो आप सब लोग मिलकर एक जगह इकट्ठा होकर भी नमाज इस्तिस्का पढ़ सकते हैं। खुसूसी तौर पे यहाँ पे मर्दों के बारे में बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये अंबिया की सुन्नत रही है। फिर उसके बाद देखिए, जब उन्होंने 12 चश्मे निकाले, तो इसके पीछे क्या मसलहत थी? अल्लाह ताला चाहता तो पानी जारी कर देता, 12 करने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताई गई है टीम वर्क की। यानी अल्लाह ताला ने जो डिसिप्लिन मेंटेन किया, कि सबका इंतजाम अलग अलग किया।
ٹھیک ہے، ایک ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تو ایک ڈسپلن آرگنائزڈ وے میں کام کرنا ہوتا ہے آپ کو. جو بچے بچے تھے ان کو بھی معلوم تھا کہ ہمارا مشرب، ہمارا ایریا بس یہی ہے، ہمیں اس سے آگے اپنی حد کو کراس نہیں کرنا، ہمیں دوسری جگہ جا کے ان کو پریشان نہیں کرنا. اسی لیے اکٹھا رہ کر ایک ڈسپلن کی فارم میں ان لوگوں نے یہ کام کیا. نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، ٹھیک ہے، جہاں ضرورت ہوتی ایک دوسرے کی مدد کرتے، سب مل کے کام بھی کر رہے تھے اور سب کو اپنی لمٹس بھی پتہ تھیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر آپ کو آرگنائزیشن سکھا رہے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی، ایک نہر بہا دیتا اور سب لوگ جو ہے اسی میں سے پیتے. ٹھیک ہے، تو ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ پہچان لی. کچھ چھوٹے کچھ بڑے قبائل تھے، یعنی لوگوں کی تعداد سب میں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، کچھ میں کم لوگ تھے کچھ میں زیادہ تھے. اسی لیے کیا ہوا، تقسیم کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کھاؤ اور پیو. یعنی کھانا پینا یہ اللہ کے رزق میں سے ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی. لیکن اللہ تعالیٰ کس کو منع کرتا ہے؟ آگے آیات میں کیا بتایا ہے کہ آپ کھائیے پیے لیکن فساد مت کریے، زمین پر فساد نہیں پھیلانا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت کی فارم ہے نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا، چاہے وہ کھانے کی فارم میں ہے چاہے وہ پینے کی فارم میں ہے. جو بھی نعمت آپ کے پاس موجود ہے وہ سب عبادت کی ہی شکل ہے اگر آپ اس نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، پھر شکر گزاری کرتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے کیا آپ نے اس کی شکر گزاری کی؟ اللہ نے تو ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم صبح سے شام تک بھی ہر روز بھی اس کی شکر گزاری کریں تو بھی کم ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ چاشت کی نماز ادا کی جائے جو صلاۃ الضحیٰ کے نام سے ہے، کہ وہ ہڈیوں کے جوڑ جوڑ کا صدقہ آپ اس سے ادا کر دیتے ہیں ہر روز، اگر آپ یہ صرف 2 نفل بھی ادا کر لیں تو. پھر دیکھیے سرکشی سے بچنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن چیزوں سے روکا ہے آپ کو ان سے رکنا ہے. یہاں پہ وہ ساری چیزیں بھی آ سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، وہ آپ کو نہیں کھانی، کیونکہ حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے. حلال ساری چیزیں حلال ہیں انلیس اللہ نے ان کو حرام کہا ہے. تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے ہم انہی میں کیوں گھسیں جبکہ حلال ساری چیزیں حلال موجود ہیں. پھر دیکھیے ظلم سے بچنا، آپ کو دوسروں پر بھی ظلم نہیں کرنا کہ کسی کے حق کا آپ مار لیں یا کسی کو آپ ستائیں، یہ سب چیزیں فساد میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ہر نعمت کا استعمال کیجئے، شکر گزاری کیجئے، لیکن فساد سے بچیے. اللہ تعالیٰ جہاں سے آپ کو حکم دیتا ہے کھائیے پیئے، سارا رزق جو بھی حلال سے کمایا گیا ہے آپ کو کھانے کی اجازت ہے. فساد کا اپوزٹ ہے اصلاح کرنا. ٹھیک ہے، تو فساد ورسس اصلاح کیا مطلب ہے کہ اصلاح کے اندر وہ تمام چیزیں آئیں گی، شکر کرنا، صبر کے ساتھ جتنا آپ کو ملا ہے اسی پہ صبر کرنا، پھر قناعت محسوس کرنا کہ ہاں آپ کے پاس بہت ہے، سیلف سفیشینٹ ہونا، ہر وقت شکایت نہیں کرنا کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، اس کے پاس تو یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے. یہ سب چیزیں ناشکری میں آتی ہیں، یہ فساد کی ہی ایک فارم ہوگی. پھر تواضع اختیار کرنا. تواضع کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کو پانے کے بعد آپ تکبر نہ کریں، دوسروں کے آگے اپنی ہانکیں نہ کہ ہم سے زیادہ، تم سے زیادہ ہمارے پاس ہے، ہم سے زیادہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. تو فساد میں کیا کیا چیزیں آئیں، اس کے اپوزٹ کر لیجئے. ناشکری، اپنی اپنی نعمتوں کی بے صبرا ہونا، ہر چیز جلدی جلدی مانگنا، ایسے ہی ہرس و ہوس ہونا، دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے آپ ہرس کریں یا پھر لالچ کریں، حسد کریں، تکبر کریں، یہ ساری چیزیں فساد کے اندر آتی ہیں. پھر عبادت کا مطلب دنیا چھوڑنا نہیں ہے. یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ رزق کا ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد اس کو زیادہ دی ہے، آپ کو پتہ ہے رزق میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو جب یہ چیزیں ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے عبادت ہیں. لیکن جب انہی چیزوں کو آپ غلط راستے پہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پا کر ان کو اکڑتے ہیں، دوسروں پر اپنا رعب ڈالتے ہیں، دوسروں کو ذلیل سمجھنے لگتے ہیں، جو نعمتیں ملی ہیں ان کا یوز بگاڑ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے آگے نہیں جھکتے، نہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو دور لے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ اللہ کے رزق کی ناشکری ہوتی ہے. اگر اسی کو آپ ان کاموں میں استعمال کریں جس سے آپ اللہ کی رضا حاصل کریں تو یہی چیزیں، یہی رزق آپ کا عبادت بن جائے گا. یہی آپ سے اور مجھ سے مطالبہ ہے. عبادت ترک دنیا نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، جبکہ عبادت تو نعمتوں کے درست استعمال کا نام ہے. اسے آپ نوٹ کر لیجئے، نعمتوں کے صحیح استعمال کا نام ہی عبادت ہے. ٹھیک ہے،
پھر اپنے رب کا دیا ہوا کھانا اور شکر ادا کرنا، تو اس میں وہ تمام صورتیں آ جاتی ہیں کہ آپ کھانے کو ضائع نہیں کریں گے، اسراف نہیں کریں گے، حد سے زیادہ فضول خرچی میں اپنے پیسے ضائع نہیں کریں گے، نہ ہی ناشکری کریں گے۔ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے وہی ایکچولی اس نعمت کا حق ادا کرتا ہے۔ پھر یہ بتایا جاتا ہے صحت مند غذا کا انتخاب کرنا بھی عبادت ہے۔ اپنے لیے ان چیزوں کو آپ چوز کریں جو آپ کو، آپ کی باڈی کو ہیلدی کرتی ہیں۔ اگر آپ یہی سوچ کے کھائیں گے کہ میں اچھا کھاؤں گی تاکہ میں صحت مند رہوں، تو یہ چیزیں کیا کریں گی؟ آپ کے لیے عبادت میں شمار ہوں گی، کیونکہ آپ اگر صحت مند ہے تو آپ بہترین طرح سے عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا، ایک قوی مومن اللہ تعالیٰ کو ایک ضعیف اور محتاج مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ جو صحت مند ہے وہ نیکی کے کام میں دوڑ لگائے گا، لوگوں کی مدد کرے گا، طرح طرح سے کوشش کرے گا کہ وہ اعمال صالحہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی چیزیں جو آپ کو اللہ کی اطاعت میں مدد دیں گی، جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں، چاہے وہ دنیاوی چیزیں ہوں جیسے کہ آپ کے کپڑے ہو گئے، آپ کی غذا ہو گئی، آپ کے تعلقات ہو گئے، آپ کی میٹنگز ہو گئیں، جو بھی چیزیں آپ کے ایمان کو بڑھا رہی ہیں، آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ لیکن جہاں ہماری نیت بگڑی، ہم کسی اور مقصد سے ان سب چیزوں کو استعمال کریں گے، تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے اپوزٹ کام کریں گی۔ پھر دیکھیے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ان لوگوں نے کیا کہا؟ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پوری قوم کہتی ہے اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر بے صبرے لوگ تھے کہ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، حالانکہ وہ کھانا سیدھا جنت سے آ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ وہ کھانا کون سا تھا؟ من و سلوا کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فَادْعُ لَنَا، پکارو ہمارے لیے، اللہ سے دعا کرو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریے، اپنے رب سے۔ آپ یہ دیکھیے رب کا لکھا ہے، انہوں نے رب بھی نہیں بولا، یعنی ہمارے رب سے نہیں کہا انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی نسبت اللہ سے نہیں چھوڑا، وہ صرف پیغمبر کے اللہ ہیں، صرف آپ لوگوں کے نہیں ہے کیا؟ کہ ہم دوسروں سے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی نہیں سنیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ صرف اس فلاں شخص کے ہی رب ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریے کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار سے کچھ نکالے۔ تم بت الارض، زمین سے کچھ نکالنا ہے انہیں، آسمان کا کھانا کھا کھا کر وہ تھک گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں انسان کے ناشکرے ہونے کی بھی، اور ان کی ڈیمانڈ جیسے میں نے آپ کو بتائی، یہاں پہ ککڑی اور کھیرا اور ساگ اور لہسن، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کے اندر جو یہ مینشن ہے جن بھی چیزوں کا، ویجیٹیبلز کا، تو وہ کون کون سی ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور یہ ریفرنس بھی ہے کہ ان لوگوں نے ان چیزوں کا مطالبہ کیا۔ اب آپ یہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اسپائسز کا کام کرتی ہیں، ہمارے کھانوں کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ۔ ان کے بنا ہمارے کھانوں میں ذائقہ ہی نہیں آتا۔ تو یہاں سے کچھ لیسنز سمجھ میں آتے ہیں ہم کو۔ انسان کو اپنے لیے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم نیک لوگوں سے یا اوروں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریے گا، لیکن سب سے پہلی کوشش یہ کریں کہ اپنا رابطہ اللہ سے اسٹرانگ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی دلیل نہیں اتاری کہ وہ آپ کی دعا نہیں سنے گا، انلیس اینڈ انٹل آپ کوئی ایسا حرام کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے حدیث میں بھی مینشن ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جیسے حرام کمائی، جو کمائی غلط طریقے سے ہو۔ اس کے علاوہ جھوٹ بولنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے اپنی زندگیوں سے مذاق میں بھی جھوٹ نکال دیں۔ مذاق کی حالت میں بھی آپ کو جھوٹ نہیں کرنا، ادروائز آپ کی دعائیں رد ہو سکتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ اور خود دعا مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی رب ہے اور اس فلاں بندے کا بھی رب ہے جس سے آپ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے مطابق اللہ سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم ان لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ہم نہیں جانتے کون اللہ سے کتنا قریب ہے اور کس کا معاملہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کس سے کتنا خوش ہے۔ میری کوئی نیکی ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے باقی لوگوں سے زیادہ اوپر کر دے، اپنے آپ پہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ مقام دے؟ اسی لیے ہر نماز کے بعد اور خصوصی طور پہ تہجد کے وقت اٹھ کے اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی فیملی اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ لیسن، چٹپٹی چیزوں کے کھانے کا جو مطالبہ کیا گیا ہے، ساگ، لہسن، ککڑی، دال، پیاز، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی زبان کے آگے بالکل مجبور ہے، اسے ہمیشہ سے ایسی چیزوں کا ذائقہ رہتا ہے جس سے کیا ہو؟ ٹیسٹ آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے،
تو موسیٰ علیہ السلام اب حیران ہو گئے، حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ کیا تم جنت کے کھانوں کے بدلے یہ چاہتے ہو کہ ایک کمتر چیز مانگو اللہ سے؟ اس کے بدلے آپ نے اللہ سے ایک کمتر چیز مانگی، بہترین غذا جس کی انسان کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اتاری، بغیر کوشش کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، پھر یہ کہا کہ سٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایوری ڈے ملے گی، اس کے باوجود آپ کو دوسری چیز چاہیے۔ تو کیا یہاں پہ نظر آتا ہے ان کے بارے میں کہ بدلنا ان کی گھٹی میں تھا، ہر چیز کو بدل کے انہیں کچھ اور چاہیے تھا، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا حتتن کو بھی انہوں نے چینج کر دیا، کلام میں چینجز کر دیے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے دین بدل دیا، سامری جادوگر کی بات مان کے انہوں نے پھر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، پھر جب کھانا اللہ تعالیٰ نے یہ دیا اس کو بدل دیا، ہر چیز میں چینجز چاہیے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی، چلو سیٹنگ چینج کر دیں، آج یہ نہیں بنایا دوسری چیز بناتے ہیں، کچھ الگ کرتے ہیں۔ تو بالکل یہ اس طرح سے بتایا جاتا ہے جیسے گرگٹ کی طرح انسان جس ماحول میں ہے اپنا رنگ بدل رہا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں اور وہ اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کو پتا تھا کہ وہ ناحق بات کر رہے ہیں، آپ نے صرف ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو، سب کو چینج کر دیا صرف ماحول میں فٹ ان ہونے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی نفسیات کو بتاتی ہیں کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو پا کر بھی کتنا ناشکرا ہے، کہ وہ مطمئن نہیں ہے، جو اس کے پاس ہے وہ اس میں راضی ہی نہیں ہے، اسے دوسرا چاہیے، اسے اور چاہیے، اسے اور بہتر چاہیے، حالانکہ وہ بہتر چیز اس کا کتنا ٹائم کھا رہی ہے، اس کی کتنی انرجی اس میں جا رہی ہے، وہ اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر کتنا انپریڈکٹیبل ہے انسان کہ کسی ایک چیز پر ٹھہرتا ہی نہیں ہے، آج کسی ایک پر دل ہے کل دوسری چیز چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان ناقدرہ بھی ہے اور اپنی زندگی کو بے مقصد ایسے ہی گزار رہا ہے، اس کے اندر اسی لیے کسی چیز پہ استقامت بھی نہیں ہے، ایک چیز پہ وہ فارم ہی نہیں ہے، ہمیشہ مائنڈ میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، اور بہتر کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ بہتری اس کی آخرت کی بہتری ہے، اس کے دین کی بہتری ہے، اللہ سے رجوع کی بہتری ہے، نہ کہ یہ کہ ہمارا پورا مقصد دنیا میں لگ جائے۔ اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انسان کو خواہشات کے پیچھے بھٹکا کے رہے گا، تو یہ جو ہمارا قیمتی وقت ہے اللہ نے ہم کو دیا ہے، وہ ہم کہاں اپنا ضائع کر رہے ہیں، اس بات کی طرف اس آیت میں بہت زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے من و سلوہ بہتر کس طرح ہے، کن وجوہات کی بنا پر کہا گیا ہے۔ پہلی بات تو وہ اللہ کی اتاری ہوئی چیز تھی، وہ ان لوگوں کے اوپر تحفہ تھی۔ پھر یہ بھی ہے کہ پرندوں کا گوشت تھا تو ایک طرح سے ایزی ٹو ڈائجسٹ تھا، ہلکا تھا وہ، اور جیسے بہت زیادہ مرچ مسالوں کے ہمارے کھانے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنی بدہضمی ہوتی ہے ان کو کھانے کے بعد، ایسا کچھ نہیں تھا اس میں، وہ آسمانی غذا تھی، بالکل صاف ستھری تھی اور پاکیزہ تھی، حلال حرام کا کوئی چکر نہیں تھا اس میں۔ پھر سب سے بڑی بات انسان کو بغیر محنت کے ملی ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز، کوئی چینجز، کوئی کسی طرح کے آپ کو پیسے خرچ نہیں کرنے پڑے اس میں۔ پھر اس کی نیوٹریشنل ویلیو بہت زیادہ تھی، رچ ان پروٹین بھی ہے اور کاربز بھی تھا، سب کچھ اس میں مل رہا ہے، پلس ٹیسٹ بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کھانوں کے اندر موجود تھی، اللہ عالم اس سے بہتر کوئی اور ان کے اندر بینیفٹس تھے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت کھا کھا کے ایک ہی چیز کو اکتا گئی ہے، اور اسے آپ اور میں بہت اچھے سے ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک ڈش 2 ٹائم چل جائے تو سب کے کیا مطالبے ہوتے ہیں، ابھی تو کھایا تھا دوبارہ سے کیوں کھائیں؟ یہ سب زبانی ذائقے ہیں انسان کے اور کچھ نہیں اس کے علاوہ۔ جو قوم کھانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتی ہے وہ بڑے کام نہیں کر پاتی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صحرا میں چھوڑا تھا ان کے لیے آسمان سے کھانا کیوں اتارا گیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان سے محنت نہیں لے سکتا تھا؟ کیا ان کو کاشتکاری نہیں سکھا سکتا تھا؟ مقصد کچھ اور تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی، کیونکہ اتنے سال انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، اب ان کو فرائض سیکھنے چاہیے تھے۔ جیسے ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسکول میں، کالجز میں اور بہت ساری چیزوں میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں دین کی ایسی باتیں اور اپنے عقیدے کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اللہ سے کنیکشن جوڑنے کے لیے اتنی چیزوں کا، اتنی علم کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں نہیں ملی ہوتی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اگر زندگی میں کوئی آسانیاں دیتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ دھیان دیں جو ابھی تک ہم نے نہیں اچیو کیا۔ اس کے بدلے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے وقت کو ضائع کیا، دوسری چیزوں کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔
تو یہی بات ہے کہ جو قوم اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، دعوتیں، پارٹیز، آؤٹنگز یہ سب بنا لیں گی، تو وہ کیا کریں گی؟ وہ بڑا کام کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں مل پائے گا ان کو. وہ سارے پیسے اور وہ ریسورسز جو ان کو خرچ کرنے چاہیے تھے اپنی آخرت بنانے کے لیے، وہ دنیا میں ہی پانی کی طرح بہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جب انہیں پکار پکار کر یہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، میں نے تمہیں ٹائم دیا ہے، اگر تمہارے پاس صحت ہے، اگر تمہارے پاس ابھی اللہ کی طرف سے رزق ملا ہوا ہے، تو تم عبادت پہ دھیان دو، تم اور بڑھانے پہ اور زیادہ حریص دنیا کے کیوں ہو؟ اور بہتر ہو جائے، اور زیادہ بڑا گھر ہو جائے، اور گاڑیاں آ جائیں میرے پاس. تو جتنا وقت ہے اس میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. الحمدللہ ایسی زندگی ہے کہ ہم سکون سے ہیں، ہمیں کسی طرح کا تھریٹ نہیں ہے، 2 وقت کا کھانا ہے، عزت کی زندگی ہے، اس کے باوجود انسان حریص ہے کہ اسے اور چاہیے. تو وہ محنت کرے تو اس کام کے لیے کرے جو اس کی آخرت کو بھی بہتر کرے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت پہ بھی توجہ رکھیں. لیکن یہ جو مختلف طرح کے کھانے بنانا اور یہ شغل اور یہ ایسی چیزیں جو انسان کی آخرت میں فائدہ نہیں دے رہی، یہ صرف ہمارا وقت ضائع کرتی ہیں. اسی لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ جو مقصد کے لیے جیتا ہے، جو انسان اپنے مقصد کے لیے ہی جیتا ہے، وہی بڑا کام کر سکتا ہے. وہ ضرورت کے مطابق کھاتا ہے، جتنی اس کی باڈی کو نیڈ ہے، ڈیمانڈ ہے، اتنا ہی کھائے گا، نہ کہ مزے کے لیے، نہ کہ اپنی زبان کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت اتاری، تورات میں بھی بتایا، پیغمبر بھیجے، جو ان کو مانگا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو صرف اتنا مطالبہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اٹھو میرے دین کا کام کرو. اللہ کچھ کروانا چاہتا تھا تو وہ کسی اور کے پیچھے بھاگنے لگے، اسی لیے ان کو ذلت ملی. حضرت عبداللہ ابن عمر سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جب تم بیانہ پر سودا کرنے لگو، یعنی پیسے ایڈوانس لے کر آپ اپنا سودا کرنے لگیں، ایسے ہی کھیتی میں تمہارا جی لگنے لگ جائے، یعنی دنیا کے پیچھے بھاگنے لگ جاؤ، جہاد چھوڑ بیٹھو. اسٹرگل جو جہاد میں ہوتا ہے ہمارا، جس کام کو کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ جہاد آپ چھوڑ بیٹھو، تو اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے ایسی ذلت مسلط کرے گا جو تم سے کبھی دور نہ ہوگی، جب تک تم اصل دین پر نہ لوٹاؤ. یعنی وہ کام کرو جو کہا گیا تھا. یہ امت مسلمہ سے خطاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان جو ہے صرف انہی چیزوں پہ فوکس نہ کرے، صرف دنیا پہ فوکس نہ کرے. اگر ہم صرف کھانے پہ فوکس کرتے رہیں گے تو ہم بے حس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ کھانے کے لیے قتل کرنا شروع کر دیتا ہے، چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، غفلت میں رہتا ہے انسان، اسی کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے سبب اور وجوہات بتائے گئے ہیں، ایک طرح سے ہمارے لیے ریفلیکشن ہے کہ ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے اور اللہ تعالی ہم سے کیا مطالبے رکھتا ہے. صحرا میں چھوڑے جانے کا ان کا مقصد اور ہمارا اس دنیا میں امت وسط ہونے کا کیا مقصد ہے، اب کسی حد تک آپ لوگوں کو بھی اس کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا. پھر نیکسٹ آیت دیکھیے اسی کے آگے، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. اللہ تعالیٰ نے غصے میں آ کے، یا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا آرڈر دیا کہ تم اتر جاؤ ایک بستی میں، جاؤ تمہیں جو چیز چاہیے جس کا تم نے سوال کیا ہے وہاں جاؤ، جا کے کھا لو، جا کے جو چاہیے تمہیں اگا لو جا کے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آگے والی آیات دیکھیے کتنی ڈرا دینے والی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذلت اور مسکنت ڈال دی، کیونکہ ان کی نظر اس چیز پہ سے ہٹ گئی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا تھا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب میں آئے. اس کی کیا وجہ رہتی ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاورٹی دی، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تمام عالمین پہ. ٹھیک ہے، تو ان کی کیا کرتوت رہی ہیں؟ ابھی جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ کھانے کے مطالبے اور مقصد چھوڑ دینا، پلس آگے والی آیات میں دیکھیے بیکاز دے disbelieved in signs of اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ killed the prophets without right. انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول جو ان کو یاد دلاتے تھے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا، تمہیں اللہ نے بڑے کام کے لیے بھیجا ہے، ان لوگوں کو، ان تمام لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ مار دیتے تھے. ٹھیک ہے، اب اس آیت سے لیسنز دیکھیے. ان کا مطالبہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری، یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کو فلاں کام کے لیے بھیجا گیا ہے دنیا میں، تو انہوں نے کفران نعمت کیا.
اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شہر میں اتارا جہاں کھیتی باڑی ان کے لیے پسند، جو انہوں نے پسند کی تھی، دالیں اگانا، کھانا پینا، وہ سب ان کو ملا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جو تمہیں چاہیے جا کے کرو، وہاں پہ جاؤ اپنے پسند کی چیزیں اگاؤ اور کھاؤ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس چیز پہ اور کیا کہتے ہیں؟ ان کے مطالبے پہ ان کو بھیج دیا گیا، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ان پہ ذلت آئی، ان پر فقیری بھی ڈال دی گئی، کیونکہ انہوں نے کم تر چیز مانگی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے، ان کو اللہ کی ناراضگی مول لینے پڑی. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ ان کو اتنے انعامات اور احسانات بتا رہا تھا ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام عالم پہ فضیلت دی، اور کہاں یہ ذلت ان کو ملی اور وہ غضب الہی کے امیدوار ہو گئے. آپ کو پتا ہے غضب بھی رحمت کی طرح اللہ کی ایک صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا تو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہی جانتی ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا غضب ڈالا. تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے اور وہ کام نہ کرے، اس کے برعکس دنیا کی لذتوں کے پیچھے لگ جائے، تو اس کے اوپر اللہ کا غضب آتا ہے. پھر دیکھیے ذلت اور غضب کی کیا وجہ ہے جو اگلی آیات میں ہے. سب سے پہلے اللہ کے احکامات کو نہ ماننا. جن کاموں سے اللہ نے آپ کو اور مجھے روکا ہے، یعنی قرآن کے وہ رولز جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو، مثال کے طور پہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. اف بھی نہ کرو کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو ان کو جواب میں ایسا بھی نہیں ظاہر کرنا کہ آپ کو ان کی بات اچھی نہیں لگی. کہاں ہم لوگ اتنی زبان درازیاں کرنا، اتنے الٹے جواب دینا اتنا کامن ہے. آپ اور میں ہم بہت اچھے سے اس چیز کو جانتے ہیں. نمازوں کو چھوڑنا، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں کہ آپ کو جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے آپ وہی کام کرتے ہیں، اور دوسرا جن باتوں کو کرنے کو کہا گیا ہے آپ ان کا انکار کرتے ہیں، آپ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں. اس وجہ سے اس امت پر اور اس امت پہ بھی اللہ کا عذاب آیا اور ذلت ملی. یہ ذلت کیسے؟ ساری دنیا کے ہاتھوں جو رسوائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی، یا اس وقت بنی اسرائیل کی، ان کی یہ بڑی بڑی وجوہات اس آیات میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اللہ جو کہتا ہے اس کے اگینسٹ کرتے ہیں، جس سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کام کرتے ہیں. اور تیسری بڑی بات کہ اللہ کی طرف جو لوگ بلاتے ہیں، جو لوگ اچھی بات بتاتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، جیسے اس دور میں انبیاء ہوا کرتے تھے یا حق کی طرف بلانے والے لوگ، ان کو کیا کرتے تھے؟ ان کی انسلٹ کرنا، ان کی توہین کرنا، اور کچھ کو تو ناحق قتل کر دینا. یہ سب ان کا طریقہ رہا ہے. اب دیکھیے آیات سے کفر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات ہماری طرف بھیجی ہیں، جو تعلیمات بھیجی ہیں، اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف جو ہمیں لگے، یعنی ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر پائیں گے، آج کل کے ٹائم پہ نہیں ہو رہی، آپ نے ماننے سے صاف انکار کر دیا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ آپ نے ایک دم کلیئر کہہ دیا کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ آپ منع نہیں کر رہے کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اگینسٹ ہی سارے کام کر رہے ہیں. آپ بول نہیں رہے لیکن آپ کے عمل سارے ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے کفر کی اقسام پڑھی ہیں، وہی یہاں پہ مراد ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے تیسرا مطلب؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا، لیکن آپ نے ان کو چھپایا، ان کو چینج کر دیا، آپ نے باتوں کو بدل دیا کہ نہیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں تھا. جیسے علماء کیا کرتے تھے یہود کے، کہ وہ باتوں کے میننگز میں ہی چینجز کر دیتے تھے، تحریف کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں سے اپنے من پسند فتوے دیا کرتے تھے. پھر انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا، یا وہ تمام لوگ جو آپ کو آج کل کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے کتنے اسکالرز ہیں یا کتنے لوگ ہیں جو دین کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں اور اپنی جانیں لگا دیتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم ان کی سیفٹی کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ جیسے اس آیات میں ہے کہ یہ لوگ تو سیدھا قتل کر دیا کرتے تھے. تو قتل کی ایک فارم آپ کو بتائی جاتی ہے کہ بائبل کے اندر یہ سب چیزیں منشن ہے، یہ قرآن کے اندر تو ہے ہی کہ وہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، لیکن ان کی تفصیل جو خود ان کی بائبل کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا کیا کیا، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا سمرائزڈ ورژن بتاتی ہوں. کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد، یعنی جب آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت میں اپنے دور کی سب سے زیادہ بلندی پر تھی، پیک پر تھے اپنے ٹائم پہ، تو وہاں انہوں نے ڈیویژن کرا، اپنی ریاست کو انہوں نے دو میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور وہ دو لوگ ہو کے یعنی ایک ہی فیملی کے دو الگ الگ ممبرز ہو گئے اور آپس میں ہی لڑ پڑے. ایک ایک ساؤدرن پارٹ ہو گیا، ایک ناردرن پارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، جو ایک یہودیہ اور ایک اسرائیلیہ، یہ دو الگ الگ وہ بن گئیں، ریاستیں بن گئیں. تو انہوں نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف غیر مسلموں سے مدد مانگی کہ ہمیں ان سے لڑنا ہے. اس وجہ سے کیا ہوا؟ ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے کون آئے؟
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حنانی نبی آئے، جنہوں نے آ کے ان کو تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کاموں سے روکا ہے کہ اپنے بھائیوں کے خلاف آپ نہیں لڑیں گے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ پھر الیاس علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے، جب ان کے اندر ایک بت تھا جس کا نام تھا بال، آپ قرآن کی آیات میں بھی اس کے بارے میں پڑھیں گے، مینشن ہے، وہ اس کی پرستش میں لگ گئے۔ یہودیوں کو انہوں نے آ کے ملامت کی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، دوبارہ سے توحید پر آؤ، اللہ کو ایک مانو۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس وقت کے بادشاہ نے ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا، ان کی جان کے در پہ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کو پہاڑوں میں بھیج دیا، یعنی ان کے پیچھے جا جا کے ان کو ایسا ستایا کہ وہ اس جگہ سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے الفاظ دعا میں جو اللہ تعالیٰ سے وہ پکارتے ہیں، بائبل میں مینشن ہے کہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی جان تک پہ آ گئے تھے۔ پھر دوسرے نبی جو ہیں میکایا نبی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو جیل میں بھیجا گیا اور ان سے کہا گیا کہ ان کو مصیبت کی روٹی دینا اور مصیبت کا پانی پلانا، یعنی وہ لوگ جو آ کے بتاتے ہیں کہ آپ اپنے کل کی تیاری کر لو، اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، اپنی آخرت اچھی کر لو، ان لوگوں کو یہ جواب دیا کرتے تھے، ان کی یہ حالت کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس کتابیں موجود تھیں۔ پھر جب یہودیہ کی ریاست میں کیا ہوا، بت پرستی ہونے لگی، آئیڈل ورشپنگ ہونے لگی، اور سارے برے کام ہونے لگے، بدکاریاں ہونے لگی، فحاشی ہونے لگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کے پھر سے آواز بلند کی، ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی، تو کیا کیا گیا، ان کو پتھر مار مار کے ان لوگوں نے سنگسار کر دیا۔ کیا خطا تھی ان کی، صرف وہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے ان کو۔ پھر اس کے بعد جو ایک سامریہ کی اسرائیلی ریاست تھی، یعنی جو اسرائیل کو میں نے آپ کو بتایا، وہ آشوریوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی تھی، اور جو جیروسلم ہے وہاں پہ یہودی ریاست تھی، تو اس جگہ پہ بھی طوفان کھڑا ہو گیا، یعنی ان لوگوں نے وہاں پہ بھی بد اخلاقیاں شروع کر دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یرمیہ نبی کو بھیجا، اور وہ جا کے ان کو گلی گلی کوچوں کوچوں میں ان کو پکارتے تھے، ان کو آگاہ کرا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کیا جواب دیا اس چیز کا، کہ ان پر لعنت ماری، پھٹکار ڈالی، اور اتنا مارا ان کو قید کر دیا، رسی سے باندھ کر ان کو کیچڑ بھرے ہوئے کنویں میں لٹکا دیا، تاکہ وہ بھوک سے اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر سوکھ کر وہیں پر مر جائیں۔ اور کیا الزام لگایا، کہ یہ غدار ہیں، یہ الزام لگایا ان پر جو صرف اللہ کی طرف بلانے آئے تھے۔ پھر دیکھیے آموس نبی کو جب وہ اللہ کی طرف بلانے آئے تو انہوں نے کیا کیا، جب ان کی بدکاریوں پہ، کوئی بھی آپ کو غلط کام پہ اگر ٹوکتا ہے تو وہ آپ کو بھلائی کے لیے ٹوکتا ہے، آپ کو بتاتا ہے، انلیس اینڈ انٹل وہ ایسا ہے کہ سب کے بیچ میں بیٹھ کے نہ بول رہا ہو۔ کیونکہ جب بھی آپ کسی کو نصیحت کریں تو کوشش کریں کہ اس کی آپ سیلف رسپیکٹ کو ٹھیس نہ پہنچائیں، آپ اس کو اکیلے میں نصیحت کریں۔ جب یہ جا کے ان کو نصیحت کرتے ہیں، ان کی بدکاریوں کے بارے میں روکتے، ان کے نبی، ان کے انبیاء، تو کیا کرتے ہیں، ان کو کہتے کہ تم باہر جا کے نبوت کرو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری دھمکیوں سے ڈر نہیں لگتا۔ پھر دیکھیے یحییٰ علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام آپ کو بتائیے، جب زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یہ یحییٰ نام اللہ تعالیٰ نے صرف ان کا رکھا ہے، قرآن میں سورہ مریم میں منشن ہے۔ پھر ان کے بارے میں اتنی ٹریٹس لکھی ہیں، سورہ بقرہ میں ہی آئے گا کہ وہ لیڈر تھے، اور مطلب اتنی بڑی پرسنالٹیز بتائی جاتی ہیں ان کی، ایک دم پاک دامن ہیں، اور لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، ایسی صفت والے انسان جن کو لوگ بھی مانا کرتے تھے کہ صالح ترین آدمی تھے اپنی قوم کے۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے صرف اپنی بیوی کے کہنے پر کیا کیا، ان کا سر قلم کر دیا، اور اس کو وہیں پر ہی ایک تھال میں رکھ کے اس کے آگے پیش کر دیا۔ یعنی آپ یہ حالت دیکھیے، آپ اور میں تو کیا ہیں اگر ہم لوگوں پہ، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، انبیاء کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ان کا سر تھالی میں رکھ کے انہوں نے اپنی بیوی کے آگے پیش کیا کہ یہ لو تمہارا تحفہ۔ کیا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بچا سکتا تھا؟ انبیاء پہ آزمائشیں آتی ہیں یہ چیک کرنے کے لیے بھی کہ وہ اپنے کام میں کتنے اسٹیڈ فاسٹ ہیں۔ تو آپ کو اور مجھے تو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، ہمارے اوپر تو ایسی آزمائشیں آئی ہی نہیں ہیں، پھر بھی ہم اپنے دین میں ڈاماڈول رہتے ہیں۔ پھر آخری میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے کھلے عام ان کو ڈانٹا، ان پہ غصہ ہوئے، ان کو بہت ٹوکنے کی کوشش کی کہ ان کو راستے پر لے کر آئیں، تو ان کو کیا کیا، جھوٹا مقدمہ ان پہ ڈال دیا، اور اس وقت کی جو رومن امپائر تھی ان کے ہاتھوں ان کو سولی پر چڑھوانے کا حکم دے دیا۔
یہ ایک چھوٹی سی داستان بتائی جاتی ہے ان لوگوں کی جو انہوں نے ٹارچر کیا، اور اس کے کن لوگوں کے ساتھ کیا، جو ان کی قوم کے صالح ترین لوگ تھے، یعنی بیسٹ پیپل آف دی سوسائٹی. اگر ایک سوسائٹی سے سب سے اچھے لوگ مٹ جائیں تو اس سوسائٹی کا کیا حال ہوگا. پھر لاسٹ ورس دیکھیے، ان الذین آمنو. اب یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، خواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں، یا پھر یہودی ہوں، یا عیسائی ہوں، یا سابی ہوں، یہ حکم سب کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ کسی بھی اس کو فالو کرتے ہو، ریلیجن کو، کسی بھی بلیف کے ہوں، آپ جیوز ہو، کرسچن ہو، سیبینس ہوں، یا پھر آپ رسول اللہ کی امتی ہی کیوں نہ ہو، آپ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اللہ پہ ایمان رکھو گے، یہ کنڈیشن ہے، اور لاسٹ ڈے پر ساتھ ہی ساتھ آپ اگر عمل اچھے کریں گے تو ہی آپ کا ریوارڈ اللہ کے یہاں ہے. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، کس کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے نیک کام کرے گا. اس کو پتا ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. پھر دیکھیے، جھوٹی امیدیں اور خوش فہمیاں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ کام کرنے ہیں آپ کو، یہاں پہ ایک بتا دیا گیا ہے کہ جو یہود کو بھی ایک جھوٹا ان کے پاس امیدیں تھیں کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اور اگر کوئی بھی انسان یہودی ہوگا تو کیا ہوگا، اسے نجات مل جائے گی. وہ اسی خیال میں مبتلا تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، جو بھی جیو ہوگا وہی جنت میں جائے گا، اور ہم کچھ ٹائم کے لیے جائیں گے، پھر ہمیں نکال لیا جائے گا. تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ ان کے گروہ میں ہیں یا باہر کے ہیں، آپ کو اگر اللہ پہ یقین نہیں ہے اور آپ اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، تو چاہے آپ مسلمان ہوں، کسی بھی ریلیجن میں ہوں، آپ قابل قبول نہیں ہیں. چاہے آپ کوئی بھی عمل لے کر آئے ہوں، بڑے سے بڑا کوئی ایک عمل لے کر آئے ہوں، اگر آپ نے اللہ کو ہی نہیں مانا اور آخرت کے دن کو مان کے آپ نے عمل نہیں کیا، تو کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ کی ریجیکٹڈ ہیں. پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں کون سی چیزیں ویلیوبل ہیں، دو چیزیں، ایمان اور عمل صالح، اور یہ بھی تب ہوگا جب انسان کو آخرت پر یقین ہوگا. ٹھیک ہے، تو جنت اور جہنم ہم کو کیسے ملتی ہے، کوشش سے جنت ملتی ہے، صرف امیدوں سے جنت نہیں ملتی. اسی کو اجر ملے گا، وہی بے خوف ہوگا جو کام کرے گا. تو اجر کیا چیز ہوتی ہے، یہاں پہ اجر کا اجر مینشن ہے نا، تو اجر ایکچولی صلے کو کہتے ہیں، ان ریٹرن جو آپ کو ریوارڈ ملے گا. جیسے کوئی انسان مزدوری کرتا ہے تو جو بھی کام کرے گا اس کے بعد اس کو اپنے ویجز ملیں گے، اس کو اپنی محنت کے لیے کچھ ریٹرن میں ملے گا. اسی طرح ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سب کچھ ملتا رہے اور ہم کچھ بھی نہ کریں. تو مسلمانوں کو بھی اس غلط فہمی سے نکالا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا نام بھی الگ سے مینشن کیا ہے کہ اے ایمان والو. تو وہ خوش فہمی میں نہ شمار ہوں کہ ہم نے بس کلمہ پڑھ لیا یا ہم رسول اللہ کے امتی ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہاں پہ یہ حدیث ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میرے بارے میں سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، تو وہ جہنم میں جائے گا. کیونکہ رسول اللہ کے آنے کے بعد جتنے بھی لوگ دنیا میں آئیں گے وہ سب ان کے ہی امتی ہیں. تو اگر کوئی اور ریلیجن فالو کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ پروفٹ محمد واز دیئر اور ان کے بارے میں مسلمانوں میں بہت چرچا ہے، پھر بھی کوشش نہیں کر رہے ان کی لائف پڑھنے کی، ان کے بارے میں جاننے کی، تو کیا ہوگا، اگر آپ ایمان نہیں لاتے تو آپ جہنمی ہوں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جاننے کے بعد بھی آپ جھٹلاتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا آپ کو اس کا بھگتان دینا پڑے گا. پھر دیکھیے، اسلام جو ہے وہ انسان کے کردار میں، اس کے عمل میں اور اس کے دلوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی خاص زمین پہ پیدا ہونے والے، جیسے کہ آپ دیکھیں سعودی عرب میں اگر آپ پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ اندر سے بالکل الگ کردار رکھتے ہیں، کسی بھی مسلم کنٹری میں پیدا ہونے کے باوجود بھی آپ ایکچولی وہ ایمان والے نہیں ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو آپ چاہے کسی بھی گروہ سے ہوں، کسی بھی مقام میں آپ کی پیدائش ہوئی ہو، اگر آپ کا کردار اچھا نہیں ہے، اگر آپ پوری طرح سے اسلام فالو نہیں کرتے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحابہ کا جو ایمان تھا وہ شعوری ایمان تھا، وہ پورا دھیان سے، پورے اعتماد سے، پورے یقین سے کیا کرتے تھے. ہم لوگوں کا جو ایمان ہے وہ نسلی ایمان ہے کہ ہم کسی مسلم فیملی میں پیدا ہو گئے اس لیے ہم مسلمان ہیں، ادروائز ہم کو کچھ نہیں کرنا. تو جس کی زندگی میں اگر استقامت نہیں ہے تو وہ بندہ کیا ہوگا، وہ کامیابی بھی نہیں پا پائے گا. جی کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اب دیکھیے، یہود کون ہوتے ہیں، آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہود کا جو اصل میننگ ہے وہ توبہ کرنے والے.
تو یہاں پہ یہود کا مطلب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. ایکچولی یہودی تو وہ تھے. تو انہوں نے اپنا نام کیا رکھا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بعد میں آتے 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 نسلوں میں انہوں نے اپنے بیچ میں تعصب پیدا کیا تو انہوں نے اپنا نام یہود رکھ لیا. تو یہود یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. نصارہ کون ہے؟ نصارہ جو ہے مددگار سے ہیں تو اس لیے بتایا گیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. سملرلی سابی وہ لوگ تھے جو کسی کو دین کو نہیں مانتے، نہ ہی وہ یہودیت مانتے ہیں نہ ہی وہ عیسائیت مانتے ہیں، یا تو وہ فرشتوں کو مانتے ہیں یا پھر وہ ستاروں کو مانتے ہیں، یا پھر سمجھ لیجئے جو اتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہ کہا ہے کہ جو بھی بدعملی کر رہا ہے، مطلب آپ یہ دیکھیے کہ جو ایمان لائے گا اللہ پر، چاہے وہ یہودی ہو. اب کوئی یہودی بولے کہ ہاں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا اس آیت کے حساب سے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا اسے بھی کوئی خوف نہیں ہوگا؟ وہ غمگین نہیں ہوگا؟ چاہے کوئی کرسچن آ کے بولے کہ ہاں ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، ہم نیک کام بھی کرتے ہیں. تو کیا کرائیٹیریا رہے گا یہاں پہ؟ کیا اس آیت کے حساب سے آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کو مان رہے ہیں اور ان کو پتا ہے دیر از اے ججمنٹ ڈے؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایکچولی عمل صالحہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. مسلمانوں کو صحیح طریقہ بتایا ہے، اس کی تفسیر کرائی ہے، وہ رسول اللہ کی لائف میں آپ دیکھیں گے، یا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آیات قرآن میں اتاری ہیں وہی ایکچولی کرائیٹیریا ہیں. اس کو جاننے کے لیے جیسے آپ ان حدیث کا بھی مطالعہ کریں گے، قرآن کی آیات بھی ہیں جو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہی ہے. اور دوسری آیت میں کیا آتا ہے؟ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو کا متلاشی ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے وہ دین قبول نہیں کرے گا. تو کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کی نجات کے لیے اس کا ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان سے یہاں کیا مطلب ہے؟ اسلام. اسی لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ قرآن کو صحیح سمجھ ہی نہیں پائیں گے. اس آیت کا الگ بھی میننگ، کوئی مینپولیٹو میننگ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ قرآن سے اور حدیث سے دونوں کو ساتھ لے کے نہ پڑھیں تو آپ کبھی قرآن کو اچھی طرح نہیں سمجھ پائیں گے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہوتی ہے. پھر اس کے امپورٹنٹ لیسنز کے اوپر بس ڈسکشن کر لیں. اللہ کا انعام چھننے کی کیا وجہ رہتی ہے؟ اب آپ لوگ بھی اس کو ریکال کریے، کیا کیا وجوہات رہتی ہیں؟ ناشکری، بے صبری، ہرس کرنا، قناعت نہ کرنا، اپنے پاس جو ہے اس میں خوش نہ ہونا، پلس گھمنڈ کرنا، حسد کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر انسان پر اللہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے انسان کو چن لے. آپ کا سینہ اسلام کے لیے، قرآن کے لیے کھل گیا، اور آپ اگر لوگوں کو اسلام کا میسج پہنچا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ آپ پہ سب سے بڑا انعام ہے. اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو چنتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو چنا، اب اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو چنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے تاکہ لوگوں کو پیغام پہنچاؤ. تو بہترین صرف وہی ہوگا جو یہ کام کرے گا. ادروائز یہ بہترین امت ہونے کا، خیر امت ہونے کا جو لقب ملا ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے. آگے اس کے کنڈیشن ہیں، اور یہ جب تک آپ کو نہیں ملے گا جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے. قربانی کس چیز کی؟ اپنے نفس کی، دنیا کی ایسی چیزوں کی جو آپ کو دنیا میں لگائے رکھتی ہے. جب دنیا قربانی سے ملتی ہے تو آپ سوچئے جنت مفت میں کیسے ملے گی؟ دنیا میں کسی بھی نعمت کو پانے کے لیے ہمیں جابس کرنی پڑتی ہیں، ہمیں بہت زیادہ اسٹڈیز کرنی پڑتی ہیں. تو جنت فری میں کیسے ملے گی؟ آپ اور میں چاہیں کہ ہم قرآن بھی نہ پڑھیں، ہم ٹیسٹ بھی نہ دیں، اور ہم ایک دوسرے سے ڈسکس بھی نہ کریں، اور ہم کو جنت بھی مل جائے جیسے ہم زندگی جی رہے ہیں. صرف ان آیات کے تھرو جو ہم نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ وہ بھی عبادت کا حصہ ہے، کہ انسان اچھے سے کھاتا ہے، لوگوں کا خیال رکھتا ہے، دیٹ از انف. یہ باتیں آپ کو اور مجھے کیسے پتہ چلی؟ قرآن ہی تو پڑھ کے پتہ چلی نا، تبھی تو ہمارا عمل بدلا ہے. ادروائز کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں آپ کو کیسے جنت میں لے جائیں گے اگر آپ کو ان کا آئیڈیا ہی نہیں ہوگا؟ تو اسی لیے جو خواہشات کے لیے جیتے ہیں وہ اللہ کے احکامات کو پورا ہی نہیں کر سکتے، وہ اس پیغام کو بھی لوگوں تک نہیں پہنچا پاتے کیونکہ انہوں نے خود ہی نہیں پڑھا ہوتا. مسلمانوں کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ جو پیغمبر لے کر آئے ہیں اسے آگے پہنچانا.
ٹھیک ہے. پھر کیا ہے، آپ کو جب ٹارگٹ کا پتا ہوتا ہے تو بندہ جانتا ہے کہ مجھے یہاں جانا ہے. جب آپ کو پتا ہے آپ کی منزل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے یا پھر جنت ہے، تو آپ کیا کریں گے، اسی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں گے، اسی راستے پہ چلیں گے، بالکل ٹارگٹ پہ نظر رکھ کے. نہ ہی آپ رائٹ دیکھیں گے، نہ ہی آپ لیفٹ دیکھیں گے. پھر جب انسان انجینئر یا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے ہی کیوں کرے، آپ اس لیے بھی تو اپنا پروفیشن، اپنی ٹیچنگ یا کوئی بھی پروفیشن اڈاپٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی خدمت کریں. جو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے اسے کس طرح لوگوں کے فائدے کے لیے بنائیں. اگر ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہماری عقل میں ہی فطور ہو رہا ہے. پرپس آف لائف کیا ہے اس کے بارے میں سوچیں. ٹھیک ہے، مقصد سامنے رکھ کے ہی اپنی اسکلز کا استعمال کریں، اور جن عمل سے دوسری قوموں کو ذلت ملی ہے ان عمل سے پرہیز کریں، سبق لیں. بار بار بنی اسرائیل کی آیات آ رہی ہیں اور یہ آگے والی آیات میں بھی چلتا رہے گا. تو کیوں بتایا جا رہا ہے آپ کو، اور وہ بھی سب سے پہلی قرآن کی صورت میں، کہ جو بندہ قرآن سیکھنے بیٹھے وہ ان تمام چیزوں کو سے گزرے. تو کوئی مقصد ہے، کوئی وجہ ہے ان کو بتانے کی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ ان کاموں سے بچ جائیں. پھر خواہشات کو ترک کرنا، ایک ایسی زندگی گزارنا جس میں آپ اعلیٰ مقصد اپنے سامنے رکھتے ہیں، وہی مسلمان سے مطلوب ہے. امت رسوا کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ امت کا تعلق اللہ سے کم ہو گیا ہے، دنیا کی محبت زیادہ ہو گئی ہے، اور ہماری نفس کی سب سے زیادہ عبادت ہونے لگ گئی ہے. یعنی جو سب سے زیادہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے بعد، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا نفس ہے. کسی بت کی اتنی زیادہ عبادت نہیں ہوتی جتنی ہم اپنے نفس کی کرتے ہیں. ہمارا کبھی دل چاہتا ہے کہ ہم فجر میں اٹھیں تو اس وقت ہم اپنے نفس کی کیا عبادت کرتے ہیں؟ اپنے نفس کی بات مانتے ہیں کہ ابھی ہمیں نیند آ رہی ہے، ہمیں نہیں اٹھنا، ہم سے نہیں اٹھا جائے گا. اگر آپ کو ایسی کسی جاب کے لیے یا اسکول جانے کے لیے اٹھنا ہو تو بالکل ہماری آنکھ کھل جائے گی. یہ ساری باتیں آپ نے ہزاروں بار سنی ہیں، ان کو سمجھنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک کامن لیکچر کی طرح جیسے آپ تعلیم میں جا کے سنتے ہیں، ایسے ہی سن کے اسے بھی سرسری طور پہ سے نکال دیں گے اوپر سے. پھر کسی پر ججمنٹ نہ دیں. سب سے امپورٹنٹ رول ہے کہ کوئی بھی ایمان والا آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، کسی بھی طرح کے اس کے ایکشنز ہیں، آپ کوئی نہیں ہوتے اس کو جج کرنے والے کہ تم جنتی ہو یا تم جہنمی ہو. کبھی نہیں کہنا چاہیے. حدیث کے الفاظ ہیں، جو کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے وہ خود سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے. کیوں ایسا؟ آپ کو تھوڑی پتا ہے کہ اللہ کس کو ہلاک کرے گا کس کو نہیں. ہم نہیں جانتے کس کے ساتھ کیسا معاملہ ہونے والا ہے. کوئی ہمیں باہر سے نظر آ رہا ہے کہ اس کا عمل خراب ہے، حالانکہ اندر سے وہ کیا عمل کرتا ہے، اس کی نیت کیا ہے، دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے. اسی لیے کبھی کسی کو جج نہ کرے کہ تم ایسا کام کر رہی ہو اور اس کے بدلے تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا. دیکھو میں نے تو پڑھنا شروع کر دیا ہے. اسٹاپ بینگ ججمنٹل. بالکل ججمنٹ نہیں دینی ہے کسی کو، اور بس دعا کرنی ہے کہ ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ غلط کر رہے ہیں تو آپ ان کو میسج دے دیں، میسج کنوے کر دیں. اس کے بعد کیا کریں؟ دعا کریں اللہ سے، کسی کو ججمنٹ نہ دیں. ہماری کلاس کا لیکچر یہاں پہ قرآن کا یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.